ذریعہ خانہ کعبہ ایک خدا کا گھر ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ہمارے سرکار نے اسے محبت اور عزت دی، کیوں؟ اس کی نسبت جنت کی طرف، اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پتھر ہے، اس کے لیے ہم اسے سر پہ رکھتے ہیں، اسے قدر کرتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، اور اسے چھونا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں احرام کی حالت میں تو کوشش کریں، اب عمرہ ہوا، صفا مروہ کی دوڑ بھی حلق کرنا باقی ہے۔ اگر موقع ملے تو جگہ میں بھیڑ نہ ہو تو ایسا موقع جب اذان ہو رہی ہو تب آپ طواف کے لیے کھڑے رہیں، طواف کے لیے کھڑے رہیں، اپنے جیب میں ٹیشو پیپر رکھیں، اپنے جیب میں ٹیشو پیپر رکھیں، جیسے ہی حجر اسود کو لائن لگا دی جاتی ہے جلدی جلدی طواف کرنے والے حجر اسود کو چھو لو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس وقت پولیس آپ کو جلدی سے فارغ کر کے حجر اسود کے پاس لے جاتی ہے، تو اس وقت لائن میں کھڑے ہو کر آپ چھو سکتے ہیں۔ چھونے کے بعد فوراً ہاتھوں کو اپنے ٹیشو پیپر سے کچا پانی ذرا بوٹل میں رکھ لے کو دھو لو، وہیں پر پہنچ کر جیب میں وہ پیپر رکھ لو، اور باہر آ کر 20 ریال، کتنے ریال؟ 20 ریال، کیونکہ آپ نے خوشبو کو چھویا ہے تو خوشبو مسلسل استعمال کرنے پر دم لازم آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگ گیا ہم نے پوچھ لیا تو 20 ریال صدقہ فطر کی رقم جو مکے کے اعتبار سے صدقہ کرنا آپ پر ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیا ہوں، انشاءاللہ باقی وہاں دیکھ کر موقع محل کے اعتبار سے اور بھی باتیں سمجھائیں گے، کہاں رکن یمانی، کہاں رکن شامی، کہاں جو ہے رکن عراقی، کہاں رکن یمنی، یہ کیا ہے، کہاں رکن ہندی، یعنی ہندوستان والے جس طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ رکن ہندی ہے، یمن والے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں رکن یمانی کا کونا ہے، شام والے اپنے ملک میں ملک شام سے جو نماز کا رخ کرتے ہیں قبلے کا ان کا کونا رکن شامی ہے، عراق والے جو کونے کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا قبلہ وہ رکن عراقی کی طرف آتا ہے، کعبہ پوری دنیا کا قبلہ ہے۔ اللہ پاک سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم یہاں آئے ہیں تو ڈر مر کر دیکھو نیکیاں کتنا کرتے ہیں اتنا کرو، یہ تھیلا بھر کو لینے والا تھیلا بھر کو لے رہا، لاریاں بھر کو لینے والا لاریاں بھر کو لے رہا، کون کی اونٹ بھر کو لے رہا، کون کی چکڑا گاڑی بھر کو لے رہا، کون کی ایک مٹھی بھر کو بھی لے کو جا رہا، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد گناہ نہیں ہونا، یہ یاد رکھ لو۔ آنکھوں کی پردہ داری رہنا، ہاں، تصورات پاک رہنا، خیالات پاک رہنا۔ مکہ ایک ایسی جگہ ہے آپ حدود حرم میں رہتے ہیں، آپ کا ہوٹل حدود حرم میں رہتا ہے، 24 گھنٹے آپ کعبے کے پاس رہ سکا، اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 کے برابر، اس کے لیے نماز کوشش کرو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اگر ہوٹل کے قریب مائک لگے ہیں، لوگ وہاں جماعت بناتے ہیں، صفیں بنتی ہیں، تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مائک کے ذریعے سے آپ کو جماعت اور رکوع سجدہ پورا کنٹینیو کمپلسری کنفارم ہو رہا ہے تو وہاں آپ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک، پڑھو جو میں پڑھا رہا ہوں پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا تلبیہ صحیح نہیں اس کا حج صحیح نہیں، جس کا تلبیہ صحیح نہیں اس کا عمرہ صحیح نہیں. اس کے لیے میں پڑھا رہا ہوں، اپنا اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو اسے صحیح کر لیں، اور نہیں یاد ہے تو اسے پڑھ کے ابھی سے ذہن میں یاد کرنے ہیں. اتنا بھی نہیں آتا ہے لکھ کر کم از کم پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حجاج کرام، ماں بہنوں، سبھی حضرات سے گزارش ہے، یہ بہت بڑی مقدس جگہ ہے. یہاں کا ایک سبحان اللہ 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے. جتنا ہو سکے ایک لسٹ بنائیں. تیسرا کلمہ آپ جتنا پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، اور لسٹ بنا کر پڑھ کر اللہ کے سامنے عرض کریں، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، امہات المومنین کو، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کو، اور تمام آل بیت اور آل صحابہ کو اس کا ثواب، اور اس تمام اولیاء کو، تمام بزرگان دین کو، تمام قطب اقطاب کو، تمام جو ہے بزرگوں کو، علماء صلحاء کو اس کا ثواب پہنچا. اللہ پاک دینے والے ہیں، بڑی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا. تو لسٹ بنائیں. گزشتہ بار کئی حاجی ایسے تھے مکے میں ایک قرآن مکمل کیے، الحمدللہ مدینے میں ایک قرآن مکمل کیے. اور اللہ کا احسان، کچھ حجاج کرام نے روزہ بھی رکھا، مکے میں ایک روزہ رکھے، مدینے میں ایک روزہ رکھے. کتنی بڑی بات ہے. اعمال کا پلڑا یہاں آئے تو بڑھا دیں، لغو چیزوں سے بچیں اور بیکار چیزوں میں نہ پڑیں، موبائل میں زیادہ ٹائم نہ دیں. ہاں جتنی ضرورت ہے بات کریں، گھر سے ضروریات ہے بات کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن واٹس ایپ میں ٹائم نہ دیں، فیس بک میں ٹائم نہ دیں. انفرادی کاموں میں موبائل جو استعمال ہوتا ہے گناہوں کے لائن سے، اسے آج سے توبہ کر لیں کہ اللہ پاک اب سے میں تنہائی میں گناہ نہیں کروں گا، اب سے میں ہر طرح سے تجھے ڈر کر زندگی گزاروں گا. یہ عزائم کرتے ہوئے یہاں حوصلے بلند کر کے اپنے ایمان کو پختہ کر کے نکلیں. اے اللہ پاک میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، جو بھی کہنا ہے تجھے سناؤں گا، جو بھی لینا ہے تجھ سے لوں گا. اے اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، فلاں مسئلہ ہے حل کر، فلاں کا مسئلہ فلاں نے یہ رو کے مجھ سے کہا ہے، میرے لیے دعا کرو. اے اللہ اس کی کیا پریشانی ہے تو بہتر جانتا ہے، تو اس کے مسائل کو حل فرما، اس کے مشکلات کو ختم فرما، اس کے پریشانیوں کو ختم فرما، اس کے جائز ضروریات کو پورا فرما. امت کے لیے دعا مانگے. اس وقت ہمارا ملک سسک رہا ہے اور کئی گھرانے یتیم ہو رہے ہیں، کئی جو ہے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں.